بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ عویس معمیر نے جمہوریہ کوسٹاریکا اور جمہوریہ ایل سلواڈور کے صدور کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ لیبیا میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے قطری ایئر برج کا تیسرا اور چوتھا طیارہ مزید 54 ٹن انسانی امدادی سامان لے کر بنغازی پہنچ گیا ہے۔ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ کو دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد 9 دن تک بند رکھے جانے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کوسٹاریکا کے صدر روڈریگو چیویز کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ کوسٹاریکا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ ایل سلواڈور کے صدر نائب ارمانڈو بوکلی کو بھی ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ ایل سلواڈور کے صدر کے نام اس موقع کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ کوسٹاریکا کے صدر روڈریگو چیویز اور جمہوریہ ایل سلواڈور کے صدر نائب ارمانڈو بوکلی کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ کل نیو یارک میں قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئرپرسن اور تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کی سربراہ صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے راک فیلر برادرز فنڈ کے صدر اسٹیفن ہینٹس کے ساتھ ملاقات کی، جس میں تعلیم اور پائیداری سے متعلق باہمی دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل صاحبۃ السمو شیخہ موزہ بنت ناصر نے تعلیم کی حفاظت کے بین الاقوامی دن کے موقع پر نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کیے گئے فاؤنڈیشن کے اعلیٰ سطحی پروگرام میں شرکت کی تھی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے صاحبۃ السمو نے ان ممالک کے اسکولوں اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کی پریشانیوں اور انہیں درپیش چیلنجز کا ذکر کیا جو مسلح تنازعات کا شکار ہیں۔ انہوں نے تعلیم کی اہمیت اور تشدد کی روک تھام کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اپیل کی کہ تنازع سے متاثرہ علاقوں میں تعلیم پر حملوں کے اثرات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبد النہیان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے اور باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات و مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ بات چیت کے دوران ایران کے وزیر خارجہ نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کے حوالے سے قطر کے رول کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی کوششوں کی مدد اور حمایت کا پابند ہے۔ کل وزیر سماجی ترقی اور خاندان محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسٹد نے ہنگری کی صدر کٹلین نوفاک کے ساتھ ملاقات کی۔ 5ویں بڈاپیسٹ ڈیموگرافک کانفرنس کی سائیڈ لائن پر منعقد ہونے والی اس ملاقات میں قطر اور ہنگری کے درمیان سماجی ترقی اور خاندان کے مسائل میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر نے رواں ماہ ستمبر کے دوران نیو یارک میں منعقد ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن میں اپنی وسیع تر اور منفرد شرکت کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
ڈاکٹر ماجد الانصاری نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قطر اقوام متحدہ کا ایک سرگرم اور بااثر ممبر ملک ہونے کی حیثیت سے اس بات کی پوری کوشش کرے گا کہ کثیر فریقی عالمی تعاون کو فروغ حاصل ہو اور پائیدار ترقی کے مقاصد کے حصول کے لیے اور بین الاقوامی امن و سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جنرل اسمبلی میں تعمیری مذاکرات اور منصوبہ سازی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے قطری متعلقہ حکام مختلف ممالک میں اپنے ہم منصب اہلکاروں اور دنیا کی مختلف علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں اور انسٹیٹیوشنز کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے۔ ڈاکٹر الانصاری نے مزید کہا کہ قطر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں سیشن کے موقع پر دنیا کے مختلف ملکوں، اداروں اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر متعدد اعلیٰ سطحی پروگراموں اور ایونٹس کے انعقاد کے لیے ضروری انتظامات کرے گا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر کی قومی ایئر لائن قطر ایئر ویز نے برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے رائل گارڈن ہوٹل میں منعقدہ بزنس ٹریولر ایوارڈز کی تقریب تقسیم انعامات میں 4 عالمی ایوارڈز حاصل کیے ہیں۔ قطر ایئر ویز کو طویل فاصلوں کی پروازوں کے حوالے سے بہترین ایئر لائن، بزنس کلاس کی بیسٹ ایئر لائن، مشرق وسطیٰ کی بیسٹ ایئر لائن اور پروازوں کے دوران مسافروں کو سب سے عمدہ کھانے اور مشروبات پیش کرنے والی ایئر لائن کے ایوارڈز دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر ایئر ویز کے آپریشنل ہیڈ کوارٹرز حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مشرق وسطیٰ کا بیسٹ ایئرپورٹ اور پوری دنیا کا سیکنڈ بیسٹ ایئرپورٹ کے ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں۔ لیبیا کے مشرقی علاقے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے قطری ایئر برج کا تیسرا اور چوتھا طیارہ کل بنغازی کے بنینا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ یہ دونوں طیارے طوفان اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 54 ٹن انسانی امدادی سامان لے کر گئے ہیں، جس کے بعد قطر کی جانب سے دیے گئے امدادی سامان کی کل مقدار 121 ٹن ہو گئی ہے۔ قطر نے طوفان اور سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی تباہی پر لیبیا کے برادر عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور متاثرہ علاقوں میں ضروری امداد فراہم کرنے کے اپنے وعدے کا اعادہ کیا ہے۔ لیبیا کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ ساحلی شہر ڈرینا میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,300 تک پہنچ گئی ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے 2 ڈیموں کے ٹوٹنے سے آنے والے سیلاب کے بعد علاقے میں امدادی کارروائیاں اور تلاش کا کام جاری ہے۔ ادھر ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کی بین الاقوامی فیڈریشن IFRC کی لیبیا کے لیے سیکریٹری جنرل میری ایل ڈیسی نے انکشاف کیا ہے کہ شہر میں مزید 10,100 افراد لاپتہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کے اندازے کے مطابق لیبیا کے مشرقی علاقے میں تقریباً 3 لاکھ بچے طاقتور طوفان ڈینیل کی زد میں آ چکے ہیں اور یونیسیف کو ان کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری طور پر 6.5 ملین امریکی ڈالر کی ضرورت ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں یونیسیف کے علاقائی دفتر نے ایک بیان میں نشاندہی کی ہے کہ بے شمار گھروں، ہاسپٹلز اور اسکولوں اور دیگر ضروری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے اور متاثرہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ لیبیا میں یونیسیف کے نمائندے ماشل سروادی نے کہا ہے کہ یونیسیف کی فوری ترجیحات میں پینے کا صاف پانی، طبی سامان، موبائل ہیلتھ ٹیمیں، نفسیاتی مدد اور خاندانوں کا سراغ لگانا شامل ہیں۔ دریں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گرفٹس نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضروریات کا پیمانہ اور اموات کی تعداد نامعلوم ہے اور لوگوں کی جانیں بچانے کی غرض سے فوری اقدامات کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ کو دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد 9 دن تک بند رکھے جانے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ سرحد کی دوسری جانب ننگرہار صوبے میں افغان حکام نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان مرکزی کراسنگ کھولنے کی تصدیق کی ہے۔ یہاں سے روزانہ سینکڑوں افراد اور گاڑیاں گزرتی ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسماعیر نے جمہوریہ کوسٹاریکا اور جمہوریہ ایل سلواڈور کے صدور کو ان ممالک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔
وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ لیبیا میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے قطری ایئر برج کا تیسرا اور چوتھا طیارہ مزید 54 ٹن انسانی امدادی سامان لے کر بنغازی پہنچ گیا ہے۔ اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم سرحدی گزرگاہ کو دونوں ملکوں کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد 9 دن تک بند رکھے جانے کے بعد آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریڈیو قطر FM 107 سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔ تکنیکی معاون محمد سلامہ اور محمود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔